हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस फरमान का इनको ज़रा बराबर भी हया ना रहा कि हुजूर ने फरमाया अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिज़ू गर्दम मिन बादी, और लोगो अल्लाह से डरो मेरे सहाबा के मामले में, उनको मेरे बाद तख्ता मश्क ना बना लेना, उन पर अपनी जुबान ना सीधे करते रहना। कि हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा ज़ुकिरा अस्हाबी फमसिकू, और जब मेरे सहाबा का जिक्र करो तो अपनी गंदी जुबान बंद रखना, जब भी खोलनी है मेरे सहाबा के बारे में अच्छी ही जुबान खोलनी है, उनका जिक्र खैर से ही करना है। और फरमाया अकरीमु अस्हाबी, और लोगों मेरे सहाबा की इज्जत करो। तो इनको इनमें से किसी हदीस का भी हया और पास ना रहा, और हजरत ने इस वीडियो के अंदर सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की गुस्ताखी की। सही बुखारी में है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं नबी इस्लाम खाने काबे में नमाज पढ़ रहे थे और हम देख रहे थे। उकबा बिन अबी मुईत ने ला के एक ओजड़ी ऊंट की, इतनी भारी ओजड़ी नबी इस्लाम के मुबारक गर्दन पे रख दी जब सजदे की हालत में, आज से उठने नहीं हो रहा, इतना वजनी। अब्दुल्लाह बिन मसूद क्या सहाबी नहीं थे यार? बाकी सहाबा हजरत अबू बकर वहां मौजूद नहीं थे? किसी की जुर्रत नहीं हुई है कि जाके वो ओजड़ी हटाए। सहाबा ने जाके हजरत फातिमा को कहा कि ये ओजड़ी हटाए, क्योंकि सबको ये पता था कि फैंटी लग जाएगी वहां पे। सहाबी रसूल थे ना, और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद, दीगर सहाबा भी थे, सिद्दीक़ अकबर भी थे माअज़ अल्लाह, और क्यों नहीं आगे बढ़े उसकी वजह भी बयान कर रहा है कि जी उनको फैंटी पड़ जानी थी माअज़ अल्लाह। सिद्दीक़ अकबर को फैंटी पड़ने का डर था, दीगर सहाबा को फैंटी पड़ने का डर था। इसका मतलब ये हुआ कि जंगे बदर, जंगे ओहद, जंगे हुनैन और दीगर जितने भी गज़वात थे वो सब के साथ अफसाने हैं, वो सब के सब किस्से और कहानियां हैं, उनकी कोई हकीकत नहीं। ये जो कहा जाता है कि जी सहाबा कराम ने अपनी जानें वार दी, सहाबा कराम ने ये कुर्बानियां दी, सहाबा कराम ने ना अपने जान को देखा, ना अपने माल को देखा, ना अपनी औलाद को देखा, ये सब किस्से और कहानियां हैं। सहाबा कराम को इतनी सी फैंटी रोक रही है कि वो माअज़ अल्लाह आगे 2 कदम बढ़कर ओजड़ी को भी नहीं हटा सक रहे। उन्होंने क्या दीन बयान करना है और उन्होंने दीन को आगे कैसे लेकर चलना है, माअज़ अल्लाह सुम्मा माअज़ अल्लाह। और लोगों देखो किस अंदाज से ये तुम लोगों के दिलों के अंदर सहाबा का बुग़्ज़ बिठा रहा है, जिन पर दीन की बुनियाद है। आज जो हम कलमे का दावा कर रहे हैं और इस्लाम पर कायम होने का दावा कर रहे हैं, वो किन के सरों पर कर रहे हैं? वो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के सरों पर हम कर रहे हैं कि उन्होंने हम तक दीन पहुंचाया। ओ भाई, मिर्जा को सुनने के बाद ये ज़हन बन जाता है कि नहीं भाई, सहाबा किराम तो ये इतनी सी कुर्बानी नहीं दे सकते थे, वो थोड़ी सी फैंटी नहीं खा सकते थे। अल्लाह अकबर उन सिद्दीक़ अकबर के बारे में बात कर रहा है कि जिन्होंने सबसे पहला खुतबा दिया। आप खतीब अव्वल हैं इस्लाम के, और जब आपने खुतबा दिया सारी के सारे कुफार कौम आप पर टूट पड़ी और आपको इतना मारा कि सिद्दीक़ अकबर की कौम ने यह समझ लिया कि अब सिद्दीक़ अकबर इसके बाद नहीं बच सकेंगे। आपके चेहरे पर खड़े होकर काफिरों ने जो है ना वो छलांगे मारी, माअज़ अल्लाह सुम्मा माअज़ अल्लाह, और आपके चेहरे को लहूलुहान कर दिया। इस फैंटी का डर था। और हजरत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजुल करीम फरमाते हैं कि मुझसे भी ज्यादा शुजा अगर है कोई, मुझसे भी ज्यादा अगर कोई दलेर है, वो सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की जात है। और हुजूर सरवर कौनैन ऐसे सहाबी के बारे में कह रहे हैं कि मैंने सबके एहसान दुनिया में ही चुका दिए हैं, सिद्दीक का एहसान मैंने नहीं अदा किया, इसका एहसान मेरा रब ही अदा करेगा। और ये वो सहाबी थे माअज़ अल्लाह के जो ओजड़ी भी नहीं हटा सके। खुदारा क्या बातें कर रहे हो? हज़रत रखी किसने थी? सही बुखारी में आता है ये, उकबा बिन अबी मुईत ने। ये लीडर था कुफार का? हाँ, वलीद बिन उकबा, इसी का बेटा वलीद बिन उकबा, जिसको कूफे का गवर्नर लगाया। मुस्लिम शरीफ में आता है हजरत उस्मान के दौर में शराब पी के नमाज पढ़ाता था, जिसकी वजह से हजरत उस्मान के लोग सहाबा खिलाफ हो गए। शहादत उस्मान के असली असबाब सही बुखारी, जाली असबाब नहीं, इसका बाप उकबा बिन अबी मुईत। और अस्तगफिरुल्लाह माअज़ अल्लाह, किस अंदाज से सहाबा किराम की जातों को ये लोगों की नजर में मशकूक कर रहा है कि यार ये जिनसे तुमने दीन लिया है ये तो इस तरह के लोग थे माअज़ अल्लाह। हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें क्या इस बारे में अकीदा दिया है वो सुने। मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, सअलतु रब्बी अन इख्तिलाफी अस्हाबी मिन बादी, कि हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने अपने रब से मेरे जाने के बाद जो सहाबा में इख्तिलाफ होने थे उसके बारे में सवाल किया। अब इख्तिलाफ बड़ा वसी मफहूम रखता है, इसके अंदर तमाम मुशाजरात, तमाम जंगे जो सहाबा किराम के दरमियान आपस में हुई, तमाम इख्तिलाफात जो आपस में हुए वो सब इसके अंदर मौजूद हैं। हुजूर सवाल कर रहे हैं उस इख्तिलाफ के बारे में। अब रब ने क्या इरशाद फरमाया? हुजूर फरमाते हैं फ़अौहल्लाहु इलैया, अल्लाह ने मेरी तरफ वही फरमाई, या मुहम्मद इन्ना अस्हाबका इंदी बिमंजिलतिन नजूम फिस समा,
اللہ اکبر. رب کو تو یہاں کہنا چاہیے تھا کہ یہ ظالم ہوں گے, یہ جابر ہوں گے, یہ قتل کرنے والے ہوں گے, یہ قاتل ہوں گے, یہ جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے, یہ سب الفاظ کہہ سکتا تھا. لیکن دیکھو صحابہ کرام کی عزت رب کو کتنی عزیز ہے. رب فرماتا ہے ان اصحابک عندی بمنزلۃ النجوم فی السماء, میرے پیارے تیرے سارے صحابہ آسمان میں تاروں کی مانند ہیں میرے نزدیک. اللہ اکبر. آگے دیکھو کیا فرماتا ہے رب, بعدھا اقوی من بعد, بعض سے زیادہ فضیلت والے ہیں, اقوا ہیں, قوی ہیں. اوئے ہوئے ہوئے یار, دیکھو کیا انداز ہے یار, کتنا پیارا انداز ہے صحابہ کرام کے بارے میں گفتگو کا. اب دیکھیں یہ جو جملہ جو رب نے فرمایا کہ بعض سے زیادہ فضیلت والے ہیں, یہ جملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض سے کم تر ہیں. رب نے فرمایا یہ بعض سے افضل ہیں. فضیلت سب کو ملی ہے لیکن بعض کو زیادہ فضیلت ملی ہے, زیادتی کی ہی بات رب نے فرمائی. اور آگے دیکھیں رب فرماتا ہے وَلِكُلٍّ نُورٌ, اور ان سب کے لیے نور ہی نور ہے. اور یہ شخص جو ہے کس انداز سے لگا ہوا ہے کہ دیکھو وہ صحابہ تھے, وہ دیکھو وہ معاذ اللہ یہ اس انداز سے, یہ بخاری کی حدیث ہے, مسلم کی حدیث ہے, اور ہمیں پتہ ہے یہ ساری حدیثیں ہیں, لیکن ان کا تذکرہ کرنا, ان کو چھیڑنا, یہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر حرام قرار دیا ہے. صحیح مسلم میں سالم بن سعد السعدی کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے پتا ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر جب نبی علیہ السلام کو زخم لگا تھا تو کس نے زخم دھویا تھا اور کس نے مرہم پٹی کی تھی؟ مولا علی نے زخم کو دھویا تھا, پانی ڈالتے تھے, سیدہ فاطمہ دھوتی تھی, جب خون نہیں رکتا تھا تو سیدہ فاطمہ نے کاٹن کا کپڑا جلا کے اس کی راکھ حضور کے زخم پہ رکھی تو تب جا کے خون رکا. اسی لیے میں کہتا ہوں بچہ ہی ہوتا ہے. باقی کسی صحابی کی عقیدت نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ نہیں ہو سکتی تھی جو حضرت علی اور فاطمہ کی تھی, کیونکہ اب یہ باقیوں نے نہیں کی, وہ سارے کے سارے مشکوک ٹھہرے, وہ سارے کے سارے معاذ اللہ ان کا کوئی عشق نہیں تھا صحابہ کا. یہ صرف اور صرف حضرت مولا علی کا عشق تھا اور حضرت فاطمہ الزہرا کا عشق تھا. وہ بھی کیونکہ حضرت مولا علی ان کے پاس بچے بچپن سے آ گئے تھے, فاطمہ الزہرا تو ان کی اپنی بیٹی تھی. تو کس انداز سے صحابہ کرام کے عشق رسول کو اس نے معاذ اللہ لوگوں کے درمیان میں مشکوک کر دیا. اور میں کہتا ہوں خدا کے بندو, سونا جنگل رات اندھیری, اور چھائی بدلی کالی ہے, سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. اور اس جیسا چور آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں, تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. اور صحابہ کی جماعت بھی نہ بچی خدا کے بندے. اب کیا کون سی بات کرتے ہو؟ صدیق اکبر کے جتنے عشق کے واقعات تھے وہ سارے کے سارے اس نے کھو کھاتے کر دیے. عمر فاروق اعظم کے جتنے عشق کے واقعات تھے وہ سارے کے سارے اس نے معاذ اللہ کنویں میں ڈال دیے. عثمان غنی کے جتنے بھی عشق کے واقعات تھے وہ بھی سارے اس نے کھڈے لگا دیے. اور جتنے بھی صحابہ اکرام کے عشق رسول کے واقعات تھے اس نے سارے کے سارے مسمار کر دیے. صرف اور صرف اگر عشق رکھا تو مولا علی کا رکھا. اور لوگوں میں ابھی گتھی کھولتا ہوں کہ یہ خوش کس کو کر رہا ہے؟ یہ خوش شیعوں کو کر رہا ہے, رافضیوں کو کر رہا ہے. یہاں سے اس کو چندہ آ رہا ہے, یہ ان کو خوش کر رہا ہے کہ دیکھو جی میں نے تم لوگوں کا حق ادا کر دیا. تم لوگ بھی صحابہ پر تبرہ کرتے تھے, تم لوگ بھی مل کر صحابہ کو گالیاں دیتے تھے, لو ہم نے بھی حق ادا کر دیا. ہم نے یہ بتا دیا کہ صرف اور صرف مولا علی محبت کرتے تھے, باقی صحابہ کو تو محبت ہی نہیں تھی. اب دیکھیں یہ جو تھمبنیل آپ کے سامنے ظاہر ہو رہا ہے, یہاں پر اس نے جو ہے وہ رجوع کیا ہے, رجوع کرنے کا ناٹک کیا ہے. اور دیکھیں اوپر لکھا ہے سیدنا ابو بکر کی گستاخی کا دھوکہ. یعنی کہ گستاخی نہیں ہے وہ فقط دھوکہ ہے. یہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں, میں نے وہ گستاخی نہیں کی. مطلب یہ اپنے الفاظ سے ذرا برابر بھی شرمندہ نہیں ہے. ان دونوں ویڈیوز کے لنک ہم ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے, وہ سارے احباب جو ہے نا وہ دیکھ سکتے ہیں. اس میں کسی جگہ بھی اس نے الفاظ یہ نہیں بیان کیے کہ جی میں ان گندے الفاظ سے توبہ کرتا ہوں. اور دیکھ رہے ہیں تھمبنیل سے بھی بالکل ظاہر ہو رہا ہے. اور یہ دیکھیں جی صحیح بخاری اردو, مرزا صاحب در پھٹے منہ ہیں, دین بیان کر رہا ہے اور اردو کے اندر بیان کر رہا ہے. جب دین اردو میں سیکھو گے نا تو اسی طرح کے جو ہے نا وہ گہرے گڑھے میں جا کر گرو گے جس میں مرزا گر رہا ہے اور تم لوگوں کو بھی لے کر گر رہا ہے. اب دیکھو رجوع کیسا کیا. ایک اہل حدیث مولانا نے آپ کے کلپ کی بنیاد پر آپ پر صحیح بخاری میں تعریف کرنے اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے بغض کا الزام لگایا. بہت ساری ویڈیوز اس طرح کی آتی رہتی ہیں مارکیٹ کے. یہ جتنے لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ ذرا ان کی انٹینشنز کو پہلے دیکھیں. میں ان باتوں کا تو جواب بعد میں دیتا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جو کل تک توحید کے اوپر کام کرتے تھے, اللہ تعالیٰ نے ایسی ان کے اوپر نحوست ڈال دی ان کی بدعمالیوں کے سبب اور اہل بیت سے بغض کے سبب کہ توحید کا کام انہوں نے چھوڑ دیا, ان کے ساتھ پینگے بڑھا رہے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا جو ہمیشہ جو کم ظرف بندہ ہوتا ہے نا, گھٹیا بندہ ہوتا ہے, جب اس کو اس کی غلطی بیان کی جاتی ہے نا تو وہ یہ عمل کرتا ہے, کہتا ہے چل تو جڑا صاف ستھرا ہے مینوں پتہ ہے.
اس کو اگلے کی اس کی غلطیاں بیان کرتا ہے. اب اگر اس کو اس کی غلطیاں نہ معلوم ہونا تو اس پہ بلیم لگاتا ہے, تہمتیں لگاتا ہے, اور اپنے آپ کو پھر بھی ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں یار یہ میں کی تھی نا غلطی, یہ کوئی مسئلہ نہیں, تو اپنا دیکھ تو تیرے اندر کتنی غلطیاں ہیں. یہ انتہائی گھٹیا شخص کی جو ہے نا یہ علامت ہے. اور یہی حال دیوبندیوں کا ہے کہ صحابہ کرام کی عظمت کی باتیں کرنا ان کا صرف ایک ڈھکوسلا تھا, ورنہ اگر یہ لوگ امیر معاویہ کانفرنس کر رہے ہیں تو امیر معاویہ تو چیز ہی کوئی نہیں. عمار بن یاسر کی کانفرنس کیوں نہیں کرتے؟ کتنے گندے الفاظ استعمال کر رہا ہے کہ معاویہ تو شاہی کوئی نہیں. اور خدا کے بندے یہ الفاظ جو تمہارے ہیں یہ تم نے بابے تے شاہی کوئی نہیں, اور فلانا تے شاہی کوئی نہیں, اور ٹمکانا تے شاہی کوئی نہیں کرتے کرتے اب دیکھو یہ صحابہ کرام پر آ گیا کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ تو شاہی کوئی نہیں. میں کہتا ہوں اگر مرزا صاحب میں آپ کے بارے میں کہوں مرزا تے شاہی کوئی نہیں, ایدا پیو تے شاہی کوئی نہیں, ایدی ماں شاہی کوئی نہیں, ایدا پورا کنبا شاہی کوئی نہیں. اگر آپ کو یہ الفاظ دل پر نہیں لگیں گے تو آپ سے بڑا بغیرت کوئی نہیں ہے پھر. اور اگر یہ الفاظ آپ کو لگیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ حضرت امیر معاویہ کی گستاخی ہے. ابھی صدیق اکبر کی گستاخی کا بلیم اس کے سر پر تھا, وہ پلندہ اس کے سر پر تھا, اس نے ایک اور پلندہ اپنے سر پر رکھ لیا حضرت امیر معاویہ کی گستاخی کا. کیونکہ انہیں پتا ہے کہ پھر لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر اس رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. اور میں کہتا ہوں یہ تیرے جیسے خبیثوں نے لوگوں کو بتایا ہے کہ کس رضی اللہ تعالیٰ نے کس رضی اللہ تعالیٰ کو کیا. ہم لوگوں کو تو صرف یہ تعلیم دی گئی ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں اچھی بات کہنی ہے, بری بات میں اپنی زبانوں پر تالے لگا لینے ہیں. اور رب قرآن میں فرما رہا ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 10 کے اندر کہ یہ جو کچھ کرتے ہیں یا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی فرمایا کلم وعد اللہ الحسنى, سب کے سب جنتی ہیں. یہ پیچھے ان کی انٹینشن کیا ہے؟ ان کو میرے کوئی لیکچر نظر نہیں آئیں گے جو آصف علوی غالی رافضی نے حضرت ابوبکر کی توہین کی تو میں نے نہج البلاغہ سے سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شان میں خطبات بیان کیے, وہ ان کو نظر نہیں آئیں گے. یہ ایک اصول وضع کر رہے ہیں اور آپ کو مرزائیوں کو ایک اصول دے رہے ہیں. وہ کیا اصول ہے کہ اگر آپ کسی کی بڑی تعریف کر لینا اس کے بعد ایک آدھ جملہ اس کے بارے میں خراب بھی کہہ دینا تو اس کو چاہیے اگلے کو کہ وہ آپ کا خراب جملہ نہ دیکھے بلکہ وہ آپ کے اچھے جملے دیکھ کر آپ کو کہے حضرت ماشاءاللہ جی آپ نے تاخیر ہی کر دی ہے. اور پھر وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ تھا نا وہ بھی ناانصافی پر مشتمل تھا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کی 6 کروڑ سال کی عبادت نہ دیکھی اور اس کا یہ جو ہے ابا واستکبرا وکان من الکافرین, اس نے انکار کیا, اس پر کفر کا فتویٰ لگا کے رب نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا. اس کا صرف ایک سجدہ نہ کرنا اس کے کروڑوں سجدوں کے اوپر بھاری پڑ گیا. اور یہ کون سے اصول بیان کر رہے ہو اور کیوں نہیں سیدھی طرح بکواس کرتے کہ یہ میں نے جو الفاظ بولے ہیں یہ انتہائی گھٹیا الفاظ تھے اور یہ انتہائی گندے الفاظ تھے اور یہ بدتر از بول الفاظ میرے منہ سے نکلے ہیں. میں ان گندے الفاظ سے توبہ کرتا ہوں اور صحابہ کرام کی شان کا معترف ہو کر میں ان سے رجوع کرتا ہوں. یہ کیوں نہیں بکواس کرتے؟ اب اس پر میں ایک مثال دیتا ہوں کہ میں مرزا صاحب کے والد صاحب کے بارے میں کہتا ہوں واہ 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 جی کیا شخصیت ہیں جی, اخلاقیات ہیں, اوہ ہوئے ہوئے ہوئے, اور جی ماشاءاللہ وہ ماشاءاللہ بات کرتے ہیں تو اس انداز سے بات کرتے ہیں, او جی صدقہ زکوٰۃ اور نمازیں اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, لیکن ہے حرام دہ. اب مرزا صاحب کو چاہیے کہ وہ کہیں جی مفتی صاحب آپ نے میرے ابو کی جو تعریف کی ہے نا حضور میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. کیوں وہ جو آخر میں آپ نے حرام دہ الفاظ کہے نا وہ کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ آپ نے اتنی لمبی تقریر میرے والد صاحب کی شان میں کی ہے, آخر میں جو آپ نے الفاظ کہے نا میں اس کے اوپر بالکل توجہ نہیں دیتا. اگر میں کہتا ہوں کہ وہ میری ساری تقریر جو ہے نا وہ حبام منصورہ ہو جائے گی, ساری کی ساری تقریر میری گڑے میں چلی جائے گی اور صرف تو یہ الفاظ پکڑ لے گا نا جس طرح ابھی مرزائی جو ہے نا وہ کمنٹس میں بھی کہیں گے جی دیکھیں آپ مرزا صاحب کے باپ کو کچھ کہہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں یہ صدیق اکبر کو بکواس کرے تو وہ منظور ہے اور تم لوگوں کو یہ منظور نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کوئی بات کی جائے. اور مرزائیو دیکھو تو صحیح کہ تم لوگوں کی انٹینشنز کیا بن چکی ہیں. تم لوگوں کی انٹینشنز صحابہ کرام کو بچانے کی نہیں ہے, اولیاء کرام کو بچانے کی نہیں ہے, ان ہستیوں کو کہ جن کے ایمان پر پوری امت مسلمہ گواہ ہے ان کو بچانے کی نہیں ہے. اس چبل کو بچانے کی ہے کہ جس کے جو چبل کے باپ کے ایمان پر بھی کوئی دلیل نہیں ہے, اس کے ایمان پر بھی کوئی دلیل نہیں ہے. کیا پتہ یہودیوں کا ایجنٹ ہو, کیا پتہ کس کا ایجنٹ ہو. میں نے جب حدیث کھول کے دیکھی میں نے کہا اوہ یار یہ تو سلپ آف ٹنگ ہوا ہے مجھ سے. تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے اس کا ہمارا کلپ آئے گا اس کے اوپر. یہ جی سلپ آف ٹنگ ہوا ہے جی. دیکھیں جی وہ عبداللہ بن مسعود تو صحابی رسول تھے, یہ سلپ آف ٹنگ ہے. وہ جی دیکھیں صحابہ کرام بھی موجود تھے,
اور सिद्दीक़ अकबर भी मौजूद थे। और ये स्लिप ऑफ टंग है और खुदा के बंदे इसको कहते हैं सबकत लिसानी, इसको कहते हैं जी वो जी बात फिसल कर निकल गई, जो तेरे दिल में बुग़्ज़ सहाबा था वो तेरी जुबान से निकल कर बाहर आ गया। और इस वीडियो के अंदर इसने माअज़ अल्लाह हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में कितने गंदे अल्फाज कहे, और आप देखें आगे क्या कहता है। क्योंकि वो बेसिकली मैं एड्रेस कर रहा था सैयदा फातिमा की शान, टॉपिक हजरत अबू बकर नहीं थे, हजरत फातिमा थी। तो हजरत साहब का उसूल क्या है कि जब ये किसी एक सहाबी की शान या सहाबिया की शान बयान करेंगे तो दूसरे की तौहीन लाजमी करेंगे। तो जिस तरह अभी यहां पर इस वीडियो के अंदर ये जो इसने रुजू की वीडियो रिकॉर्ड करवाई है, इसके अंदर इसका टॉपिक कौन है? सिद्दीक़ अकबर। यहां पर एड्रेस किसको कर रहा है? सिद्दीक़ अकबर को। और यहां पर अब हजरत अमीर मुआविया की शान नहीं बयान कर रहा, तो लिहाजा इसने अमीर मुआविया की गुस्ताखी कर दी। और मैं कहता हूं लोगों, अब भी आंखें नहीं खोलोगे और कहोगे कि जी मुफ्ती साहब आप तअस्सुब में गुफ्तगू कर रहे हैं, तो मैं कहता हूं मर जाओ इसके मोहब्बत में तुम। मैंने जब अपलोड करवाया तो फरहान भाई से कहा इसे काट दें आप, ये अल्फाज हदीस में मौजूद नहीं है। अच्छा, ये जो कटवाई है क्या इसको रुजू कहेंगे, तौबा कहेंगे? ना ना ना, इसको तौबा नहीं कहेंगे, ये जी फैंटी के डर से कटवाई है। इन्हें पता सी फैंटी लग जानी है मैनू सुनिया की तरफों, तो आशिकाने सहाबा की तरफ से मुझे फैंटी लगेगी, उस फैंटी के डर से इसने जो है ना वो कटवा दिया कि जी इसको काट दें जी। जरा बराबर भी इसको अपने दिल में मलामत नहीं है कि ये मैंने गंदे अल्फाज कहे, और अब भी इसने तौबा नहीं की। ये कह देना जी मेरी गलती है, किसी बंदे के साथ कोई ज्यादती करके बंदा कहे ये मेरी ज्यादती है, लेकिन माफ़ी नहीं मांगूंगा। अब आप पूरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ये 2 वीडियो को देखेंगे ना, आपको लगेगा वाकई कि यहाँ शियों का ये हक अदा कर रहा है, रफ़ज़ियों का ये हक अदा कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन जैसे लोगों से बचने की तौफीक अता फरमाए और सहाबा किराम से अपना इश्क मजबूत रखने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।